السلام علیکم دوستو، نالج ود ارسلان میں خوش آمدید دوستو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کی اور لوگ اندھیرے سے روشنی کی طرف آنے لگے تو قریش نے، جنہیں مکہ ہی میں نہیں پورے عرب میں سرداری اور عزت کا مرتبہ حاصل تھا، اس پیغام حق کی مخالفت شروع کر دی۔ وہ زور و قوت سے کام لے کر غریب و مسکین مسلمانوں کو ظلم و جور کا نشانہ بنانے لگے۔ کسی کو دوپہر کی تپتی ریت پر لٹا کر اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتے، کسی کے گلے میں رسا باندھ کر بازاروں میں کھینچتے، کسی کو دیکھتے ہوئے انگاروں کے فرش پر لیٹ جانے کے لیے مجبور کرتے۔ 13 سال تک مسلمانوں نے ہر قسم کی سختیاں صبر کے ساتھ برداشت کر لی، مگر قریش کے طور طریقے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ خود حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو 3 سال تک ایک گھاٹی میں بند رہنا پڑا۔ طائف والوں نے آپ پر پتھروں کی بارش کر دی۔ مجبور ہو کر آپ نے ساتھیوں کو مکہ سے مدینہ جانے کی اجازت دے دی، جہاں کے باشندے مسلمانوں کی مہمانداری کے لیے تیار تھے۔ بعد میں آپ بھی وہیں تشریف لے گئے، لیکن قریش کے دل میں دشمنی کی آگ بدستور بھڑکتی گئی اور انہوں نے مدینے پر حملہ شروع کر دیے اور مدینے کے لیے یہودیوں کو ساتھ ملا کر مسلمانوں کے لیے رہنا سہنا دوبر بنا دیا۔ آخرکار مسلمانوں کو بھی اپنی حفاظت کے لیے قدم اٹھانا پڑے۔ بدر کے مقام پر مسلمانوں اور قریش کے درمیان ایک زبردست لڑائی ہوئی، جسے قرآن مجید میں فیصلے کا دن کہا گیا ہے، اس لیے کہ اس دن حق اور باطل، نیکی اور بدی، راستی اور گمراہی، سچ اور جھوٹ کے درمیان قطعی فیصلہ ہو گیا۔ مسلمان 300 سے کچھ زیادہ تھے اور قریش 1000 سے کم نہ تھے۔ پھر مسلمانوں کے پاس جنگ کا ساز و سامان بھی بہت کم تھا۔ ادھر قریش کے پاس نہ دولت کی کمی تھی نہ ساز و سامان کی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مسلمان لڑنا نہیں چاہتے تھے اور انہوں نے لڑائی کے لیے پہل ہرگز نہ کی۔ البتہ قریش کی دراز دستیوں کا جواب دینے کے لیے ضرور تیار ہوئے۔ بدر کی جنگ بھی اس وجہ سے ہوئی کہ قریش نے تجارت میں گراں قدر رقم فراہم کر کے مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاریوں کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے بہت بڑا تجارتی قافلہ شام بھیجا۔ مسلمان اس پر چھاپا مارنے میں بالکل حق کے بجانب تھے۔ ابھی دیکھ بھال ہی جاری تھی کہ قافلہ قریش کے سردار نے قاصد کے ذریعے مکہ پیغام بھیج دیا اور قریش کو بلا لیا۔ وہ خوب تیار ہو کر بڑے کروفر کے ساتھ 200 میل کا فاصلہ طے کر کے بدر پہنچ گئے۔ اگرچہ اس وقت تک قافلہ بچ کر بدر سے آگے نکل گیا تھا اور حملے کا کوئی خطرہ باقی نہ رہا تھا، مگر قریش نے فیصلہ کر لیا کہ لڑے بغیر نہ جائیں گے۔ اس طرح جنگ جاری ہوئی۔ قریش نے شکست فاش کھائی اور ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور قید ہو گئے۔ بدر کے مقام پر حق کی فتح و ظفر کا پھریرا پہلی مرتبہ کھلا، پھر یہ زیادہ سے زیادہ کھلتا رہا اور سر بلند ہوتا گیا، یہاں تک کہ 7-8 سال کے اندر عرب کی پوری سرزمین اسے کے سائے تلے آ گئی۔ تھوڑی مدت میں پرانی دنیا کے تینوں براعظم تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھے اور اوقیانوس سے بحر الکال تک ہر خطہ میں دین حق کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ بدر کا یہ معرکہ، جو اپنے نتائج کے اعتبار سے بڑی سے بڑی جنگ کس سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، بروز جمعہ 17 رمضان 2 ہجری بمطابق 624 عیسوی کو پیش آیا۔